بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے حضور پاک گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیاں دیکھ کر حضور کو بڑا اچنبھا ہوا۔ جبریل امین سے ارشاد فرمایا، دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ جبریل امین نے اس کے قریب پہنچ کر اطلاع دی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج سلطان کونین نے جنت میں قدم رکھا ہے؟ جواب دیا، معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ جبریل امین نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں سرکار کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت مل گئی۔ جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائے اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے کردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنت میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرے درخشاں عارض کی جودت فردوس کے بام دور پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا ضرور مقرر کیا ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں بدل گیا ہے، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، الہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے شمار خلتوں سے سرفراز کیا ہے۔ پروردگار، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ فروائے قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو نے مجھے کیا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا، سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، میں ارمان شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی، جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل، سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ سرکار نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سرتابہ تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا،
सर से पाँव तक मुजस्सम स्याही, खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आँखें, मोटे मोटे होंठ, चौड़े चकले दांत, चपटी नाक, भद्दा चेहरा और तंग तारीक पेशानी। हाथ और पाँव भी नहायत भूंडे, कद्दोकामत भी बिल्कुल बेढंगा। चश्मे नूर में निखरी हुई चांदनी और लालाओ गुल से बहारों के साथ इस वहशत चश्मे नूर में निखरी हुई चांदनी और गुलो लाला के बहारों के साथ इस वहशत मुजस्सम का पैवंद क्यों कर जोड़ा जा सकता है। वो जब अपनी बात ख़त्म कर चुकी तो सरकार ने सर उठाया, आंखें गैरत जलाल से सुर्ख हो गई थीं। इरशाद फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक सरापा, एक मोमिन फाकीश और निगार खाना हस्ती के एक गौहर नायाब को पाकर तू अपनी गम नसीबी का शिकवा कर रही है। क्या तुझे नहीं मालूम है कि बिलाल मेरा आशिक मुजस्सम है। मैंने अपनी पलकों के साए में उसे पनाह की जगह दी है। और सुन ले, मेरा बिलाल बारगाह यज़दानी में तकर्रुब की उस मसंत इम्तियाज़ पर फाइज़ है कि फ़र्द क़यामत में उसके जिस्म की स्याही हुरैन खुल्द के रुखसारों पर तिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। जिस दिन तू 70,000 नकाब उलट कर बिलाल के सामने आए, मेरा बिलाल तुझे नापसंद कर दे। सरकार का इरशाद सुनकर वो अपने तय जज्बात से बेखुद हो गई। तलत जमाल का सारा खुमार उतर गया। इस तरह भी शौक़ की वारफतगी में चीख पड़ी, सरकार मेरी माजरत कबूल की जाए, मेरे गम का बोझ उतर गया। मुझे वही स्याफ़ाम बिलाल पसंद है। मैं अपनी खुशनसीबी पर नाज़ा हूँ कि सुल्तान कौनैन का महबूब मेरे हिस्से में आया है। क़यामत के दिन इसी सरापा के साथ बिलाल को अपनी आँखों पर बिठाना चाहती हूँ। उसकी माजरत कबूल फरमाई गई और सरकारे दो जहां दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। नाजरीन, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह नेहबान।